الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد قال الله تعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة انتہائی قابل احترام اساتذہ کرام بزرگوں بھائیوں، اللہ سب کی زندگی میں خیر و برکت نازل فرمائے۔ یقیناً آج کی یہ تربیتی ورکشاپ انشاءاللہ ہم سب کے لیے ایمان کی مضبوطی، اپنے دین کی درستگی، مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے معاون ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ میں بس چند گزارشات جس سلسلہ میں کرنا چاہتا ہوں، اصولی طور پر ہم سب دعوت کے لوگ ہیں۔ امیر محترم سے بے شمار دفعہ ہم یہ بات سن چکے ہیں کہ ہماری خدمت خلق کی جو سرگرمیاں ہیں، اس کا مقصد بھی دعوت کو مضبوط کرنا ہے۔ ہمارا جہاد فی سبیل اللہ کا جو عمل ہے، اس کا مقصد بھی دعوت کو مضبوط کرنا ہے۔ جب ہم سمجھتے ہیں کہ شہادتیں اور اربوں روپیہ خدمت خلق کا جو شعیب بھائی نے ابھی آپ کے سامنے بتلایا، پوری جماعت پاکستان میں جہاں جہاں سیلاب آیا ہوا ہے اپنا کردار ادا کر رہی ہے، تو یہ خدمت، جہاد اور باقی جتنے ہمارے خیر کے امور ہیں، اس کا مقصد دعوت کو مضبوط کرنا ہے۔ لیکن اس سلسلہ میں جو دعوتی اسلوب ہے، دعوت دینے کا طریقہ کار ہے، اس میں جو ہمارا کمیونیکیٹ کرنے کا انداز ہے یا روابط بنانے کا جو طریقہ کار ہے، اس میں بعض اوقات ہم سے کوئی کمی کوتاہیاں سرزد ہوتی، اس کی وجہ سے یہ بہت سے کیے گئے کارنامے مار کے ان کا وہ نتیجہ نہیں مل پاتا دعوتی میدان میں جو کہ توقع کی جاتی ہے۔ میں انشاءاللہ اسی لحاظ سے چند باتیں کرنا چاہوں گا۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں درست بات کرنے کے لیے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو میرے بھائی برآمدے میں اور بالخصوص صحن میں بیٹھے ہیں، کیا ان کو آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی۔ ماشاءاللہ مجھے تو یہ تھا کہ آواز جائے گی تو کچھ ہم نے سننا کیا خیال ہے۔ تو اگر باہر کے لوگ صرف دیکھنے پر اکتفا نہ کریں، کیونکہ ہم اتنی دیکھنے والی خاص چیز نہیں ہے، یہاں تو سننے والی چیز ہے۔ اگر کسی نے سننا ہی نہیں ہے تو اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو میری درخواست ہے کہ جو بھائی باہر بیٹھے ہیں وہ اندر آ جائیں تاکہ پتہ چلے وہ پروگرام سننے آئے ہیں، ورنہ باہر جا کے آپ کیا کہیں کہ دیکھتے آئے ہیں۔ تو یہ دیکھنے والا کام نہیں ہے، وہ بہت چیزیں ہوتی ہیں جو دیکھنے والی بلکہ سننے والی ہوتی ہیں۔ میں انشاءاللہ کھڑا ہو جاتا ہوں، کچھ لوگوں کے مجھے چہرے نظر نہیں آتے۔ تو آپ کی نہیں آ رہی تو ہاتھ کھڑا کریں، یہ سب کو ہی آ رہی ہے۔ چلیں اللہ خیر و برکت۔ تو میں جس موضوع پر چند گزارشات کرنے لگا ہوں وہ ہے جو ہمارا دعوتی اسلوب ہے۔ دعوت کا کام ہم لوگوں کے پاس لے کے جاتے ہیں، اپنا منہج پیش کرتے ہیں، نظریہ پیش کرتے ہیں، جماعت کے کام بتاتے ہیں، پھر ہم ان سے کوئی توقعات بھی وابستہ کرتے ہیں۔ اس سلسلہ میں ہم سے بعض اوقات کوئی کمی کوتاہی ہوتی جس کا نقصان
جب نکلتا ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ میں اس کی مثالیں دے کے بات لے کے چلنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں گفتگو کے لیے جو ایک اصول سمجھایا وہ یہ ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ کس طرح گفتگو کرنی ہے؟ کیوں بھائی کس طرح گفتگو کرنی ہے؟ کیا آپ سارے حسن پرست نہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ خود اللہ الجمیل یحب الجمال، وہ خود خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ آپ اس کام کو جتنا نفاست کے ساتھ کریں، جتنا خوبصورتی کے ساتھ کریں، اتنا اس کی کشش میں اضافہ ہوگا۔ اگرچہ خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ یہ ایک دیوار ایک عام مستری بناتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا اس کی پیمائش سیدھی نہیں، کوئی ان کا کونا ادھر نکلا، کسی کی پیمائش اوپر کسی کی نیچے۔ بعض مستری ہیں، معمار ہیں، وہ ماشاءاللہ اس طرح کی دیوار بناتے ہیں کہ دیکھنے کو دل کرتا ہے کہ فنشنگ اس کو کہتے ہیں یہاں نام پلسٹر کرو یار یہ خوبصورت لگ رہی ہے۔ تو جس چیز کو خوبصورت کر کے پیش کیا جاتا ہے اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، اور اسی لیے اسلام نے گفتگو کو بھی خوبصورت طریقے سے پیش کرنے کے لیے کہا۔ بدصورتی کیا ہے، خوبصورتی کیا ہے، یہ کامن سینس کی چیزیں ہیں، کوئی بریک باتیں نہیں، لیکن میں چند چیزیں مثال کے لیے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہم گفتگو کیوں کرتے ہیں؟ ہم گفتگو کیوں کرتے ہیں؟ اس میں دو بنیادی طور پر ہماری ضرورتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ ہم کوئی اپنا نظریہ، موقف، اپنی سوچ، یہ ہم کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ میرا موقف یہ ہے، میرا نظریہ یہ ہے، میرا ویژن یہ ہے۔ ہم اپنی سوچ کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں، یہ ایک چیز۔ دوسرا، ہمیں لوگوں سے کچھ مفاد وابستہ ہوتا ہے۔ وہ مفاد اگر ہم جماعتی ساتھی دیکھیں، جب ہم کسی سے فنڈ وصول کرتے ہیں وہ ہمارا ذاتی نہیں ہوتا، جماعت کا ہوتا ہے، لیکن یہ فائدہ لوگوں کے ساتھ ہمارا وابستہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ فلاں شخص ہماری جماعت کی تعریف کرے، یہ ہمارا اس سے فائدہ مقصود و مطلوب ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ دو باتیں آپ نے بس ذہن میں رکھنی ہیں۔ اسی کو لے کے میں آگے چلتا ہوں کہ گفتگو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اگلا بندہ ہمارا موقف سمجھے کہ جماعت کا موقف کیا ہے فلاں ایشو میں، فلاں مسئلے سے، اور دوسرا ہم اس سے کوئی مفاد چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اگرچہ مفاد واسطی لفظ نیگیٹو سینس میں زیادہ استعمال ہوا ہے، میں اس کو لفظ فائدے میں استعمال کرتا ہوں، ذرا لو پروفائل میں آ جائے۔ اب کسی سے فائدہ لینا ہے تب بھی، کسی کو اپنا موقف سمجھانا ہے تب بھی، کن چیزوں کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز، آپ آیات پڑھیں، احادیث پڑھیں، اچھے اقوال صحابہ کے پڑھیں، لوگوں کو بھی سنہری اقوال پڑھیں۔ جس کو آپ اپنا موقف پیش کر رہے ہیں، اگر وہ بندہ آپ کے طریقہ دعوت سے یہ سمجھے کہ آج تو بڑی چتروڑ ہو رہی ہے، آج تو صحیح کلاس لگی ہے، دو چار زیادہ قسم کے بندے اس کلاس کو پسند کر جاتے ہیں، عامت الناس اس کو برداشت نہیں کرتے۔ میں کسی کی بات نہیں کرتا، آپ کا والد ہو، ساری فیملی کے لوگ بیٹھے ہوں اور پھر وہ آپ کو اس طرح سمجھائے کہ آپ سمجھیں کہ آج میرے بندے کا بچہ کچھ نہیں، یہ باپ کی باتیں آپ پر اچھا اثر چھوڑیں گی تو منفی اثر چھوڑیں گی۔ کیوں بھائی؟ جب آپ یہ فیصلہ کر گئے کہ میری اصلاح نہیں ہو رہی، میری بےعزتی ہو رہی ہے، پھر وہاں آیات، احادیث، اقوال زرین، یہ کوئی چیز وہاں صحیح فائدہ نہیں دے گی، یہ طویز الٹے پڑ جائے گا۔ ایک اس کو ذہن میں رکھیں، ہم بھی بعض اوقات جب لوگ اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو دعوت دینے والے کو اس بات کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ میں نے اگلے کی اصلاح کرنی ہے کہ بےعزتی کرنی ہے۔ یہ تائی کا فرض ہے۔ اگر تو اس نے اصلاح کرنی ہے تو رویے اور ہوں گے، طریقہ کار اور ہوگا، اور اگر اس نے بےعزتی کرنی ہے پھر لہجے بھی اور ہوں گے، الفاظ بھی اور ہوں گے، طریقہ بھی اور ہوگا، باڈی لینگویج بھی کوئی اور ہوگی۔ آواز تھوڑی سی زیادہ کر، ایک یہ چیز ہوگی۔ اب اس کو ذرا سمجھیں،
مثلا میرا ایک سوال ہے سادہ سا، آپ نے اکثر سنا ہے کہ حق کڑوا ہوتا ہے، سنا ہے کیا حق پکی بات ہے، جس کا یہ موقف ہے کہ حق کڑوا ہوتا ہے وہ حال کھڑا کریں، اللہ کے گھر میں بیٹھتے ہیں، ضرورت سے کریں یہ اکثر کا موقف ہوتا ہے۔ اب میں اس کی ایک مثال دینے لگا ہوں، دنیا میں سب سے زیادہ حق کس نے بیان کیا؟ پکی بات ہے، سب سے زیادہ حق کس نے بیان کیا؟ اتفاق ہے، ایک بندہ ہر وقت کڑوی بات کرتا ہے، صبح دوپہر شام رات کو قبرستانوں میں شادی بیاہ کے موقع پر ہر جگہ وہ کڑوی بات کرتا ہے، اس کا معاشرے میں تاثر کڑوے بندے کا نکلنا چاہیے کہ میٹھے بندے کا؟ ہاں جی کیا میں اپنی بات سمجھا سکتا؟ آپ نے مانا ہے کہ حق کڑوا ہوتا ہے، ایک بات آپ نے اپنی اسیسمنٹ دی ہے کہ سب سے زیادہ حق اللہ کے نبی نے بیان کیا، اب آپ اپنے موقف سے ہٹ رہے ہیں کہ جس بندے نے 24 گھنٹے 23 سال حق ہی بیان کیا ہے اس شخصیت کا تاثر پوری دنیا میں کڑوے بندے کا کہ میٹھے بندے کا؟ یہ کیا ہوگا؟ آپ تو ایک وقت کڑوی گولی لے تو 2 گلاس پانی پی کے بھی کہتے ہیں نہیں زبان نہ لگی سے میں سیدھی گاڑی سٹنی سی وہ بس ہے لگی ہے کوئی کڑواہٹ نہیں جاننا، تو جس نے 24 گھنٹے کڑوی گولیاں نکلنی ہیں وہ اس کا تو ذائقہ نہیں ٹھیک ہوگا۔ مسئلہ کیا ہے؟ حق کڑوا نہیں، وہ ایک عربی محاورہ ہے کہ حق کہو اگرچہ کڑوا لگے لیکن اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ ہر حق کڑوا ہوتا ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ میرے استاد محترم ابو ذر صاحب تشریف فرمائے، یہ حق ہے کہ نہیں؟ کنوں لڑے آتے ہیں؟ میں کہتا ہوں میرے سامنے موبائل پر ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ جھوٹ ہے کہ سچ ہے؟ اس کی کسی کو کیا تکلیف ہے؟ میں کہتا ہوں کہ پنکھے چل رہے ہیں یا تو میں کہوں نا پیڈسٹل فین چل رہے ہیں تو آپ کہیں گے اب چلو دماغ خراب ہو گیا، پیڈسٹل فین نہیں سیلنگ فین ہے، پھر اب اور میں کہہ رہا ہوں سیلنگ فین چل رہے ہیں، سچی بات ہے۔ کسی کو بری لگی میں نے تو یہ 5-6 حق ہی بیان کیے ہیں لیکن کسی کو برے، مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے سنا کبھی کہ بعض لوگوں کا خون اتنا کڑوا ہوتا ہے کو مچھر لڑے تو مچھر مر جاتا ہے، سنا کبھی وہ جو قصور کی رائے کیوں بھائی؟ میری یہ ذاتی رائے ہے کہ حق کڑوا نہیں، اگر یہ کڑوا ہوتا تو لوگ چھپ چھپ کے حق کو نہ سنتے، سنا ہے نا چھپ چھپ کے، اگر یہ کڑوا ہوتا تو اس پر جانیں نشاور نہ کی جاتی۔ کڑواہٹ نیگیٹو سینس ہے، بندے کو پیچھے دھکیلتی ہے، مٹھاس قریب کرتی ہے، وہ لہجے کی ہو لفظوں کی ہو ڈش کی ہو وہ قریب کرتی ہے، کڑواہٹ پیچھے دھکیلتی ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے کہ ہمارے لہجوں لفظوں میں طبیعتوں میں کڑواہٹ ہے، اسی اور اسلام دا مرغا پا کے کسی نے پورا بال کاٹنے پھر اسی کہنے ہیں جنہوں چپ دیے چوہے اسا انشاءاللہ حق کلمہ بیان کر رہے ہیں، یہ ہماری خرابی ہے۔ کلمے نو بدنام نہ کریے، کلمہ انشاءاللہ گرد میٹھا تو راج بھی میٹھا۔ آگے آ جائے کہ دنیا میں بڑے بڑے برے لوگ ہیں جن سے واسطہ پڑا ہے، 2 شخصیتوں کا میں نام لینے لگا ہوں، ایک کا نام ہے فرعون، پوری سیریل ہے، سسٹم ہے، ٹیم ہے، ایک کا نام ہے عبداللہ بن ابی بن سلول۔ یہ دونوں انسانی طریقے اچھے بندے تھے کہ برے بندے تھے، دونوں کے ساتھ اس دور کے سب سے بڑے داعیان اللہ کے رسول اللہ کے نبی، ایک دور میں موسیٰ علیہ السلام، دوسرے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس طرح بات کرنے کا آئیڈیا ہے؟ بندہ بدترین میری معلومات کے مطابق زمین پر باہر بنتا ہے جس نے خود مارکیٹ میں اپنے آپ کو پیش کر کے کہا انا ربکم الاعلی، تمہارا سب سے اعلیٰ اصل رب میں ہوں، حالانکہ دنیا نے دنیا کو رب بنایا، یہ واحد آئٹم تھی جس نے خود ہی کہہ دیا کہ میں ہی رب ہوں۔ اس بندے سے اللہ کے
سفیر کی ملاقات ہے، وہاں جا کے اس بندے نے گفتگو کرنی ہے، اور دنیا جانتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جلالی عادیت کہتے تھے، دنیا جانتی ہے، مگر دعوت کی فیلڈ میں اللہ نے یہ نہیں کہا اے جڑا تانوں آسان دیتا ہے کہ تواڈے گھر دے برابر جڑا سوٹا بڑھایا اے چنے دے گڈیاں دے کھڑکائے بندے دا پتر بندا ہے کہ نہیں؟ اسی اس سوٹے نوں سب بنا سکنے ہاں، او دے سب کھوا سکنے ہاں، تے اے دے گڈے نہیں چھنگے جا سکتے، اے دا علاج نہیں کر سکتے، بڑا آیا میرے مقابلے یہ کہا اللہ نہیں، اہل علم بیٹھے ہیں، جلالی طبیعت کا دائی ہے، اللہ کا رسول ہے، اس دور میں سب سے اعلیٰ بہترین شخص ہے، اور بدترین کے ساتھ میٹنگ ہے، بدترین کے ساتھ میٹنگ ہے، ایشو دعوت اللہ ہے۔ اب جس کا پیغام لے کے جا رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے آپ نے جب ان سے بات کرنی ہے نا فَقُولَ لَهُ قَوْلًا، کون سا لفظ ہے کہ لفظ لینن، سنے ہیں ہمارے دیہاتوں میں لیلن بولتے ہیں، لیلن دے کپڑے، لیلن ریشم ملائم مکھن کی طرح تلکنا، جس پر کھردرا پڑنا ہو، جس میں ہاتھ نہ اڑے، جس میں رکاوٹ نہ ہو، جس میں طبیعت آوازار نہ ہو۔ اے میرے رسول، اے میرے نبی، اے موسیٰ، آپ میرے دین کے دائی ہیں، بڑا عجیب بندہ جس سے آپ ملنے جا رہے ہیں، مگر آپ کے لفظ و لہجوں میں کھردرا پن نہ ہو، آپ کی طبیعت میں زبان میں سختی نہ ہو، آپ کے الفاظ میں کڑواہٹ نہ ہو، لینن بن کے بات کرنا، ریشمی بن جانا، ریشمی ملائم۔ کیا خیال ہے؟ خلیفہ ہارون رشید کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے ہارون رشید کی پوری کلاس اور اپنی طرف سے کر رہا تھا نصیحت، تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا یار پنجابی سمجھ ہے نا سارے بارے، خلیفہ صاحب کہنے لگے گل سن، نہ میں فرعون تے نہ تو موسیٰ علیہ السلام، میں حق دے ہوا رکھا ہے، تو نے مینوں لے دے کے نہیں، کیا سمجھ آیا کہ نہ تو میں فرعون ہوں نہ تیرا مقام موسیٰ علیہ السلام والا، پھر بھی تو مینوں لے دے کے چنگی نصیحت کرنا، کپڑے اتارنا نصیحت کرنا نہیں۔ اگر یہ ہوتا تو اس فرعون کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے اگر جو حشر کرنا تھا وہ سب کو سمجھ آنا کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ ایک مثال میں نے یہ دیا آپ کے ساتھ کہ دنیا کا انتہائی بڑا شخص ہے اور اس کو دعوت دینے اللہ کا رسول جا رہا ہے، لیکن اسلوب کیا، طریقہ کیا ہے کہ نرمی، ملائمت، محبت، احترام، ایک اس کو سمجھے۔ آگے آ جائیں، عبداللہ بن ابی، اس بندے نے اللہ کے نبی کے ساتھ جو کچھ ہو سکتا تھا کیا کہ نہیں کیا؟ بدتمیزی کا کوئی ڈیزائن اس نے چھوڑا؟ ہماری ماں پر تہمت ہو، غداری ہو، مکہ والوں کے ساتھ رابطے ہو، اینٹی اسلام سرگرمیاں ہو، مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالنے کا معاملہ ہو، مسجد کے نام کا الگ اڈا بنانے کی کوشش ہو، اس نے کوئی چیز چھوڑی نہیں، لیکن اس بندے کو ساری زندگی اللہ کے نبی نے، یہ میں کوئی سخت بات کہنے لگا ہوں، اللہ کے نبی نے ساری زندگی اس بندے کو ایسے مسلم ڈیل کیا کہ ایسے کافر ڈیل کیا، بطور مسلم ڈیل کیا ہے۔ ایک دفعہ آپ سے کہا گیا کہ اجازت دے، آپ نے کہا نا، لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کیا خیال ہے؟ اگر عام لوگوں کو پتا تھا کہ بندہ صحیح نہیں، اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ پتا تھا کہ نہیں، مگر نبی نے دنیا کی ٹریننگ کروانی تھی۔ آپ نے کہا کہ ہم ظاہر کے پابند ہیں، اگر وہ منہ سے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے پھر اس کو تسلیم کرنا ہے۔ کیا خیال ہے؟ کٹھے نہ لا رہی ہے، یہ میں نے ایک مثال کہ اللہ کے نبی نے انتہائی ٹیڑے بندے کو جو جس طریقے سے ڈیل کیا، اگر ہم اس نمونے کو سمجھ، ہمیں یہ سارا پتا ہے کس نے اللہ کے نبی کو اذیت دی، یہ ہے نا ہمیں پتا، لیکن اللہ کے نبی کا ان کے ساتھ رویہ کیا تھا؟ اگر
باب ہمیں سمجھ آ جائے نا تو دعوت کا طریقہ نہیں سمجھ آ جائے. یہ دو مثالیں. اب تیسری مثال ہے, اس کو ذرا سمجھیے گا. ایک ہے موقف پیش کرنا, یہ میں نے آپ کے سامنے طریقہ رکھ دیا ہے. اللہ کا, اس کے نبی کا یہی طریقہ ہے کہ نرم, ملائم, پروٹوکول, عزت. ایک اور بندہ آتا ہے اللہ کے نبی کے پاس, آپ اس کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ بندہ اپنی قوم کا ایسا ویسا بندہ ہے. کیا مطلب کہ بندہ ٹھیک نہیں. بندہ قریب آیا, آپ نے اس کو پروٹوکول دیا, اس کی بات سنی, اس کا کام کیا, وہ اٹھ کے چلا گیا تو ہماری ماں کہنے لگی, آپ کہتے تھے بندہ ٹھیک نہیں, تو پروٹوکول بھی آپ نے دیا, اس کی بات بھی مانی, کام بھی کیا. کیا اللہ کا رسول بزدل ہو سکتا نہیں نا ہو سکتا. اب دیکھیں حکمت کیا. آپ نے فرمایا عائشہ, وہ بندہ بڑا ہی برا ہے جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. وہ بندہ بڑا ہی برا ہے جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کی عزت کریں. اللہ کے نبی بزدل نہیں ہیں, مگر آپ عمل سے ثابت کر رہے ہیں کہ بعض شر والے بندوں کے شر سے بچنے کے لیے اگر ان کو پروٹوکول دے دیا جائے, نہ یہ بزدلی ہے, نہ یہ تقوی کے خلاف ہے, نہ یہ حمیتوں کے خلاف ہے. یہ طریقہ ہمارے نبی نے سمجھایا. مگر ہم تو پورا بندے کو سمجھاتے ہیں کہ جناب یہ جس طرح کا بندہ آ رہا ہے, یہ سیرے میں سوا سے ہو کے سبحان اللہ. بھائی جب یہ کام ہوں گے پھر دعوت بھی ہماری ایسی چلی. یہ ایک مثال. اب آگے آ گیا کہ ہم نے لوگوں سے اپنا فائدہ لینا ہے, دعوت قبول کروانے کا, سورسز لینے کا, لوگوں کو قریب کرنے کا. اب اس میں ہمارے الفاظ, ہمارے لہجے, ہماری باڈی لینگویج, یہ ساری چیزیں درست ہونا بڑا ضروری ہے. جتنی یہ چیزیں درست ہوں گی اتنا ہم اپنے فائدے زیادہ وصول کر لیں. لیکن اکثر بیشتر ہوتا ہے کہ ہم یہ فائدے اس لیے سے محروم ہو جاتے ہیں کہ جو ہمیں کرنا چاہیے ہم وہ نہیں کریں. مثال کے طور پر ایک بندہ ہے 1 کروڑ روپے اللہ کی راہ میں دیتا ہے, مگر ساتھ وہ بدتمیزی کرتا ہے, تانا دیتا ہے, جتلاتا ہے, لینے والے کو شرمندہ کرتا ہے. یہ اس کا کروڑ قبول ہوگا تو بیڑا گرک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے جو اسلوب بتایا, لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى, کسی کو احسان جتلا کے, زج کر کے, شرمندہ کر کے اپنے صدقات کو ضائع نہ. اب محض لازوں کے نوٹ کروڑ روپیہ بھی ہو سکتا ہے. اگر ہم لوگ سب سے قیمتی چیز ہے دعوت اللہ کا, اگر اس کو غلط طریقہ اختیار کر کے ہم ضائع کرنے کی وجہ بن جائیں, اس کی بھی اصلاح کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. آئیے اس کی 2 مثالیں سمجھیں. آپ دیکھیں گے کہ سادہ بندہ ہوتا ہے, اچانک اس کو تمیز آ جاتی ہے, اچانک اس کو تمیز آ جاتی ہے, الفاظ بھی درست, لہجہ بھی درست, والیوم بھی درست, باڈی لینگویج بھی درست, پروٹوکول بھی دیتا ہے. بندہ عام تھا, سب کچھ ٹھیک ہو گیا, لیکن اس کے پیچھے کیا تھا؟ اس پر میں 2 مثالیں آپ کو دوں گا. ایک مثال تو اکثر میں دیتا ہوں, آپ میں سے شادی کس کی ہوئی ہے؟ کنیا دی ماں کی نہ ہونے لگی, بس پہ گئی ہے, چنگا بیاہ دوبارہ بتائیں کس کی ہوئی ہے؟ اللہ نے مطلب جرت نہ کھڑا کرو, جڑے جنہاں دا بیان نہیں ہویا وہ بھی کہنے کروانے والا کام, وہ تواڈے بارے ویکھ کے کہن انہاں دی بڑی ہوئی ہے تے ہاں جان کروانے. اب جب لڑکے کو دیکھنے والے آتے ہیں, عام بندہ ہے, جب لڑکے کو دیکھنے والے آتے ہیں, پہلا بھی منڈا زمین پہ چلتا ہے کہ پہلا انڈر گراؤنڈ چلتا ہے, زمین پہ چلتا ہے. آج اس کو کسی نے کہہ دیا کہ دیکھو دیکھنے والے آنے والے. اب اس کی تبدیلیاں دیکھیں. آپ میں سے کئی لوگوں پر یہ وقت گزرا, اس لیے میں سیدھا اسی پر آ رہا ہوں. آپ اپنے آپ کو اس وقت لے جائیں تو تھوڑا بیان نہ ہونے لگا بنگڑی کے نام وہاں چلے. آپ کو کسی نے اتنا بتایا کہ آپ کو دیکھنے والے آ رہے ہیں. اس پیغام پر نوجوان اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع ہو جائے. ابھی بندے نہیں ملے اس کو, ابھی پیغام ملا ہے. کیا کہا جائے؟ صفائی نمبر 1.
ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਨਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਸਿਰੇ ਟਿਕਰ ਰਗੜ ਕੇ ਖੂਨ ਸੁਣ ਕੱਢ ਕੇ ਰਗੜਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਦੀਆਂ ਚ ਹੋਏ, ਸਰਦੀਆਂ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਸਿਆਪਾ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਾ ਵੀ ਗਰਮ ਲੱਭੇ, ਅੱਜ ਇਹ ਦੱਸਣਾ کہ मुंडा नहा धो के रखे। पहला मसला, सबसे अच्छा लिबास पहनेगा जो घर में मौजूद है। हालांकि जन्नतों का फैसला नहीं हो रहा, एक रिश्ते की बात हो रही है, वो भी जानते जाते कह सकते हैं दूल्हा बेचारे साढ़े वाला नहीं हो सकता ऐसा भी, लेकिन ये जरूर है अब ये मुतासर करना चाहता है। अब देखिए लिबास इसका बदल गया, सफाई शुरू हो गई है। अब ये पूछ रहा है बच्चों से कितने तो कह रहे हैं उत्तर के अंदर आओ। जो वो करीब आ रहे हैं दिल की धड़कन बढ़ सकती, जनाब मुफज्जल होते जा रहे हैं, तहजीब याफ्ता होते जा रहे हैं। अब जो ही वो करीब आए आगे बढ़ के वेलकम भी कहता है, सर झुका के प्यार लेता भी है, बड़े मुनासिब सी आवाज़ में सलाम करता है। अब उनको ड्राइंग रूम में ला के ऐसे बैठाता है जैसे सारी उम्र इसकी 7 स्टार होटल में प्रोटोकॉल देती है गुजरी, बड़ी इज्जत के साथ यहाँ बैठे तशरीफ रखिए, इधर आ जाइए। अब खिदमतें शुरू हो गई, चीज़ें आ रही, कोई शोर नहीं होती, बर्तनों का शोर नहीं होता, अब कोई तेज नहीं दौड़े, अब ये किसी को चीख के बुलाएगा नहीं, अब बच्चे आएंगे, अब डांटेगा, अब प्यार से कहेगा मामा के पास जाओ, अब मैं जरा छोड़ के आता। अब इसका लहजा भी ठीक हो गया, अल्फाज भी अच्छे हो गए हैं, हो गया नहीं सारा। अब वो कह रहे हैं कि मुंडे को जरा साढ़े नाल बह जाए ते कोई दो लुक में ला रहे, मतलब ये था कि जरा पढ़िए तो सही, मुंडा सारी जिंदगी कभी। अब माशाल्लाह मुस्तकबिल का दुल्हा साथ बैठा है, तुझे जरा पीछे दो लो। अद्धी रोटी तो बाद दे नहीं खान लगा, भावे भुखा मरदा पिया दे नहीं खान। इन्हें छोटी जी बुर्गी लैनी, सालने नहीं इन्ना कि लाना जिन्ना लेबार्टरी टेस्ट में जरूर पेट भरना बस। आधी रोटी खा के इसने साइड मैं बस इन्नी खाना बह गया। अब वो सवाल करते हैं, मुख्तसर जवाब, मजालत में बात कर, लहजा भी कंट्रोल है, अल्फाज भी कंट्रोल है, गुफ्तगू भी कंट्रोल है। अभी सिर्फ इसने एक ग्रुप को मुतासर करना है कि तुसी जानते हैं प्यार भी दे दियो तो कोई दे भी जाए, ठीक है। अब वो उठे मेहमान निकलने लगे, अब इसकी सोच क्या है, चलो समान दिलावा प्यार से आगे पीछे नहीं पाता आज का हुआ है। जो ही मेहमान घर से बाहर निकले ये बच्चों से पूछ रहा है निकले और रोटी ले आओ, भूखे मर गए। अब इसका लुकमा छोटा होगा, अब इसका साधन थोड़ा लगेगा, उनको बच्चा आएगा इतना वापस आएगा। ये क्या है, ये मैंने एक मिसाल वो दी है कि आपको एक किसी बंदे से कोई मफाद वाबस्ता, आपने उसको मुतासर करना, कोई कोर्स नहीं किया। अभी हम पब्लिक डीलिंग का कोर्स हमने करवा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन 1000 के करीब हमारे लोग हो गए हैं। मैंने शोएब भाई को भी कहा था कि ऑनलाइन कोर्स है उसके साथियों को जमा करें, ये इंशाल्लाह आपको लिंक वगैरह में दे देंगे। 10 अक्टूबर को हम शुरू कर रहे हैं, वरना कोई कोर्स नहीं किसी ने किया, सारे अपने घरों में आराम में रह रहे हैं, मगर हर चीज ऐसे सेट हो गई है जैसे पता नहीं कहां से इसने कोर्स किए थे। सिंगल एक बात उसने अपने दिमाग में उठाई थी कि आने वाले को मैंने मुतासर कर, सिंगल एक बात। आपने दावत के जरिए लोगों को मुतासर करना कि नहीं करना? एक होता है सलाम मुतासर, वो भी बेचारे मुतासर उनके लिए आसानी करना। एक होता है अच्छे अखलाक से मुतासर हो। मैं एक दफ्तर में गया तो 2 भाई बड़ा मुंह बना के उधर बैठा, तो मैं ऊपर आके मैंने पूछा कि इन्होंने क्यों होया, तो हमारे शफाक भाई थे आजकल बैठा थे, कहने लगे ओदे अखलाक का मुतासर हो गए। ठीक है, तो इस तरह का मुतासर नहीं करना कि अगला के आखिरी वाली नहीं, पॉजिटिव मुतासर कर। अगली चीज आ गई, जब हमें किसी से मफाद वाबस्ता होता है, मफाद, आप एक दुकानदार हर बंदे को बोतल बुलाते हैं, कितने भाई हैं जो दुकानदार बैठे हाथ खड़ा कर, हर बंदे को बोतल नहीं बुलाई, हर बंदे को चाय पेश नहीं, बल्कि कई ग्राहक आते हैं
ہم گئے کھڑے ہم دیکھ رہے ہیں اس کو لفٹ نہیں کرواتے اور پوچھیں کہ تسی انہاں نوں ڈیل کوئی کر پھر نالے لوگ انہاں لینا وقت دا ساڈا بھی وقت دا سیاست ہے نالے تے بارا ایویں وقت کڈنا وہ بھی اس لیے اندر یہ دا کیتا وہ دا کیتا انہوں سمجھ آئی نہیں چال لیکن جس کا انہیں پتہ ہے کہ لینے آیا اس کو صلح نہیں مارتے وہ بیٹھتا ہے تو بوتلیں پہنچتی ہیں چائے پہنچتی ہیں انہوں نے پتہ ہے کہ انہیں سامان لینا ہی لینا ہے انہوں یہ بھی پتہ کرنا بھی ہڈیاں جو ہیں وہ بچارا سمجھتا ہے کہ پروٹوکول ملتا پیا سانوں پتہ ہے ساری کہڑی رشتے داری سارے بازار کا روزہ سے پورا ڈالا پیا یہ تو ہڈیاں جو کرنا تو مینج کرنا ہے وہ سمجھا پروٹوکول ہے ہمیں پتہ ہے کہ پروٹوکول دے کے ہم نے کس طرح ضرب تقسیم کرنی اب آپ ایک بندے کو اتنا نہیں پوچھتے کہ بھائی جان کیا چاہیے اور دوسرے کے سامنے آپ کی چیزیں پڑی اس کا مطلب ہے جہاں آپ کو مفاد کی توقع ہے خواہ وہ جائز ہی تھا وہاں آپ کے رویے بدلے اور جہاں آپ کو پتہ ہے کہ لینا دینا تک نہیں دوسرے سے مول بیندے بھی نہیں یہ دوسری چیز ہے جو ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے کہ ہم اپنے الفاظ کو لفظوں کو لہجوں کو عوام عالیوں کو سب کو اگر سیٹ کرنا چاہتے ہیں ہمیں ہر بندے کو مطلب یہ ذہن بنا دینا چاہیے یہ عام بندہ نہیں ہے یہ خاص بندہ ہے کیونکہ دعوت میں احترام انسانیت بہت بڑا ٹول ہے اگر ہم یہ کلاسیفیکیشن کرتے ہیں اس کو پروٹوکول دینا ہے اس کو نہیں دینا اس کا خدشہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی الگ ایک میٹنگ بلائی آپ ان سے گفتگو کر رہے ہیں ادھر اللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ وہ پہنچ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا محسوس کیا کہ یہ وی آئی پی لوگ تھے اور ادھر یہ آگے ہیں تو بس اللہ تعالیٰ نے حبسا وتولى ان جاءه الاعمى اور انویٹیشن نازل کی یہ کیا ہے وہ جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں ان کا تو پتہ نہیں قبول کریں گے نہیں کریں گے یہ تو پہلے ہی قبول کر چکے ہیں یہ تو اسپیشلسٹ خیر ہی لینے کے لیے آ رہا ہے اس کو عام نہ سمجھے جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں وہ تو ابھی پروسیس میں داخل بھی نہیں ہوئے اور یہ وہ بندہ جو پاس ہو چکا ہے آئندہ یہ کام نہیں اب جب ہم یہ طے کر رہے ہیں اس کو دعوت پورے جہان سے دینی ہے کیونکہ 2 روپیہ 2 لاکھ نہیں کراؤں اور یہ بندہ یہ بچرا تے اتنے ٹکر کھا کے جانے ہیں بڑی پروٹوکول دینے کا دی لوگ جب یہ ہماری سوچ ہوگی پھر ہماری دعوت زیرو ہو جائے گی ہمارے نزدیک سب سے اہم قدر انسان کی ہونی چاہیے نہ اس کی جیب کی نہ اس کے عہدے کی نہ اس کے بیک گراؤنڈ کی جب آپ یہ طے کر لیں کہ میں نے ہر بندے کو پروٹوکول دینا ہے آپ حیران ہو جائیں گے عام سادے کپڑوں میں بعض بات آپ کو وہ ہیرے ملیں گے جن کا آپ تصور نہیں کر سکتے ہوتا ہے نا کئی لوگ وہ بڑے بڑے خاص ہوتے ہیں مگر ہوتے ہیں ڈریسنگ کے ساتھ سواری والی چھوٹی تو عام بندہ کیا اندازہ کرتا ہے وہ کہتا ہے نہیں یار مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بندہ ہمارا فائدہ نہیں کرے گا یہ ہمیں کچھ دے نہیں سکے گا لہذا اس کا بہترین حل ہے کہ اس کو کسی قسم میں نہ رکھنا میرے بھائی انسانیت کی قدر اوور قسم کی ہے ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے پیمانے نہ بنائیں ہر بندے کو ہم عزت والا رویہ رکھیں اللہ ہی جانتا اللہ نے کس کے دل میں ہدایت داخل کرنی ہے ہم تقسیم کریں گے تو دعوت کو مس مینج کر رہے ہیں یہ میری بات سمجھ آ گئی اگلی باری گزارش یہ ہے کہ اصولاً جب آپ کا شخصیات کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے کوشش کیجیے کہ اگر اچھے کمنٹس دے سکتے ہیں تو دے لیں نہیں تو خاموشی میں بڑی نجات خاموشی میں بڑی نجات ہمارے ہاں بڑی دفعہ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہمیں ملا ہم نے اس پر کمزور تبصرہ کر دیا وہ تبصرہ 90% امید ہے اس تک پہنچ جائے یہ بات یاد رکھیں 90% امید ہے وہ تبصرہ اس بندے تک پہنچ جانا اگرچہ ہم کہیں نہیں جتنے میں گل کیتی ہے نا وہ گل باہر نہیں کڈن لگا ہن تے اوتھوں گل نکلدی پئی ہے جتھوں کوئی سوچدا بھی نہیں نکل رہی ہے نا بات ٹھیک ہے کہ میرے محترم بھائی اگر ہم شرمندگیوں سے بچنا چاہتے ہیں یہ بھی ہمارے لیے بہترین طریقہ ہے کہ ہم کسی پر تنقید سے اپنے آپ کو بچا لیں ورنہ ہماری جوابدہی جب ہوگی تو شاید ہماری دعوت بھی جائے گی بندہ بھی چلا یہاں ایک اور چیز سمجھیں آپ کے ساتھ کوئی بندہ تھوڑا کام کرے دین کا زیادہ کرے ہم سب اس کو سمجھیں بندے تنقید سے چلتے ہیں تو حوصلہ افزائی سے کیوں بھائیو حوصلہ افزائی دیکھیں آپ کے مسئولین بھائی ہیں دن رات محنت کرتے ہیں اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا کرے
اگر آپ ان کی کریں گے حوصلہ افزائی اور آپ کے مسئولین کریں آپ کی حوصلہ افزائی تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ سب حوصلے میں رہیں گے اور آگے سے آگے بڑھیں گے۔ اور اگر ہم بنیں گے وہ مکھی جو 6 فٹ کا خوبصورت ترین جسم چھوڑ کے نہ وہ رخسار دیکھتی ہے، نہ وہ زلفیں دیکھتی ہے، نہ وہ فاؤنڈیشن دیکھتی ہے، نہ وہ کوئی اور چیز، پوری باڈی پر وہ دیکھتے ہیں پھنسی کہاں، زخم کہاں، پیپ کہاں ہے، وہ 6 فٹ کی باڈی میں نا سمیل کرتی کرتی وہاں پہنچتی۔ ایک وہ مکھی ہے جو لمبے سفر کرتی ہے مگر وہ پھولوں پر بیٹھ کر شہد نچوڑتی ہے اور لوگوں کے لیے وہ شہد شفا بن جاتا ہے۔ ہم نے گندی مکھی اگر بننا ہے اے بھی صحیح وہ بھی صحیح میں صاحب فلانا بھی صحیح تو پتہ ہے میں یہی چلتا ہے کہ بزرگ بہت ہی ٹھیک ہے، کیونکہ جب ہمارے نزدیک کی دنیا میں ایک جملہ بولا جاتا ہے جدوں میں بنی نہ نو تے سس نے مینوں کوئی صحیح لگی تے جدوں اللہ نے سس بنایا تے مینوں نو بڑی پیڑی کرے۔ کیا خیال ہے سننے والا کیا سمجھے گا کہ سرکار کا اپنا کام خراب ہوا؟ نو بھی ٹھیک تھی، ساس بھی ٹھیک تھی۔ اب جب ہم نیگیٹو سوچ رکھیں گے نا سب غلط ہوگا، میں اکیلا ہی ٹھیک ہوں، یہ اتنی خوفناک بیماری ہے کہ جو بندے کو تکبر کی طرف بھی لے جاتی ہے اور جہالت کی طرف بھی لے جاتی ہے، تنہائی کا شکار کر دیتی ہے۔ کوئی بندہ اکیلا کچھ نہیں ہے، اکیلا ہونا اللہ کی خوبی ہے، بندوں کی خامی۔ ہمارے ہمارے میں چلتا ہے کیا کہتے ہیں بعض بندے، غصہ نہ کوئی کرے گا کسی کا یہ مسئلہ ہے، کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے 35 سالہ کو میں اپنے علاقے سے کلا ہی توحید پرست رہا، یہ دی خوبی ایک خامی وہ خوبی بنا کے بیٹھے بھی 30 سالہ جتے اللہ اپنی پروڈکشن کوئی نہ کوئی 4 جنریشن ہے، اللہ دے بندے نہ گھروں کو چیز کر سکے نہ باہروں کو لے سکے۔ یہ کون سی خوبی ہے کہ ایک نشہ کرنے والا کیا نشے کے بعد پبلک ڈیلنگ کا وہ کورس کر سکتا ہے؟ کوئی نشے پبلک ڈیلنگ کا کورس کرے مگر 2 مہینے آپ ان کو دے دیں ادھا محلہ ایئر فورس بھرتی کروا دے، کیا اس کے پاس کون سے کورس ہیں؟ 2 خوبیاں ہیں، اگرچہ نہ میں نے نشہ کیا نہ میں ان کے پاس بیٹھا، میری قوت مشاہدہ 2 خوبیاں ان کے پاس، جو بھی ان کے پاس آتا ہے امیر غریب گندا صاف کیسا بھی کہتے ہیں آ جاؤ، کیا کہتے ہیں آ جاؤ، ویلکم، دکیلتے نہیں۔ دوسرا وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، سگریٹ ایک ہے سخاوت ہو رہی ہے، ایک سوٹا لینا اس کے بعد تو نہیں لانا، یہ تو نہ ادھی نہ پی جائے ابھی نو واپس کا انویسٹمنٹ ہو جیب سے۔ آج سگریٹ کے ادھار کش لگوانے والے کل پورے گھر سے سونے کی چوری کرواتے ہیں نہیں کرواتے؟ اور ہم اللہ کا شکر ہے کہ ساڈا تہید ہے، لوکاں نوں تہید چبھدی بڑی بڑی چارے پاسے کنڈے لا کے جان کھاندے تو چبھنا ہی چبھنا اور کی ہوئے توحید بیچاری کدھر جائے، اس کے چاروں طرف تلواریں مر گئی۔ کوئی شادی آ گئی ہے وہاں ہم حاضر ہیں، شادی نو جنازے میں بدل چھڑیا، کوئی جنازہ ہو گیا پورے جنازے کا جنازہ کر چھڑیا، تو لوگ بھی آتے ہیں گھر والے کی ابا جی آ گئے ہیں انا صدار کر لو صبح شام سے ابا جی لے جان کے اللہ کرے سارا نہ کرے ہماری عزت پائی۔ او بھائی یہ کیا ہم کر بیٹھے ہیں؟ ہماری اولاد ہم سے مطلب، ہماری فیملی ہم سے عزت بچا، وہ یہ سوچے کہ ان سے جان بچا، کیا ہم نے اپنے گھر میں کیا امیج دیا ہے؟ نہیں، اگر یہ ہمارے رویے ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہونا، پھر ہم 35 سال بعد مرنا بھی کلیا پھر الٹا ہاں کہنا آپ سب میرا پیغام کر لیو کہ زیادہ تو زیادہ مجاہدین میرے جنازے چنگ تو بندے آ کے تو بخشوان تیرے محلے کا تیرے نال کھلوندا کوئی۔ ایک شہید نے 2 مہینے میں 15 نوجوانوں کا، کوالیفائڈ بچوں کا، کالج کے لڑکوں کا، یونیورسٹی کے لڑکوں کا، امیروں غریبوں کا ایک نیٹ ورک بنا دیا ہے۔ اور آپ ہیں کہ آپ کے پاس دنیا کا علم، دین کا علم اور جناب عقیدہ بھی ٹھیک، منہج بھی ٹھیک، بندہ نال کوئی نہیں رلتا، بلکہ چاہتے ہیں کہ ہم کہو نا کہ آٹو موٹر سائیکل سے بندر میں یہی پیدل آ جا کے تیرے نال سے ایک ہی بڑا نکلتا ہے، منزل تک ضرور آ جانا۔ یہ ہمارے نال اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم اپنا موقف دلائل کے باوجود دل میں نہیں اتار سکتے۔ آخری میری گزارش یہ ہے جب سننے والا یہ سمجھ گیا
کہ آپ مخلص بھی ہیں، سچے بھی ہیں، اچھے سرجن بھی ہیں اور آپ کو آپریشن کرنا آتا ہے. یہ جو بائی پاس کا آپریشن ہوتا ہے 10-10 لاکھ روپیہ انجان ڈاکٹر کو صرف اس کی ڈگری اور اس کی معلومات پر ایڈوانس پیمنٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اور پھر ہم سائن کر کے دیتے ہیں کہ جے اللہ نہ کرے آپریشن صحیح نہ بھی ہویا ساڈے والوں میرے تے کوئی شکوہ کوئی کیس ہے یار بندہ مرن گیا ہے انہوں طرح دباؤ چ رکھو بھائی بندہ نہ کھڑا مرے، لیکن نہیں ذہن بن گیا وہ بھائی صحیح ہمارے ساتھ کون سی دشمنی مر بھی جائے گا تو ایڈوانس لکھ کے دیتے ہیں ہمارا کوئی شکوہ نہیں ہے. میرے بھائی اگر ہم اعتماد دینے میں کامیاب ہو گئے کہ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں اور دلیل کے ساتھ ہیں اور حکمت کے ساتھ ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے کہاں سے لوگ آپ سے علاج کروانے کے لیے آئے. لیکن یہ 2-4 مریض جڑے ساڑے کو آگے بچرے وہ باہر جا کے کہتے ہیں اپنا علاج ہونے والا تو نہ جائے علاج کروانا، پھر ہماری دعوت فیل ہوئی. لہذا ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے دنیا کی سب سے خوبصورت دعوت قرآن و سنت کی دعوت، اور جتنا آپ اس کو خوبصورتی سے بیان کر جائیں گے اور اس کے لیے ضروری ہے پہلے بندے کی اپنے دل میں عزت پیدا کرنا. اگر آنے والے بندے کی سننے والے بندے کی آپ کے دل میں عزت نہیں ہے آپ اس لیول پر آ کے اس سے بات نہیں کریں گے. جب یہ بڑے بڑے فیکٹریوں والے بزنس کرنے والے پتہ ہے یہ ہوٹلوں کا انتخاب کرتے ہیں کہ جب میٹنگ ہوٹل میں ہوگی دبئی میں ہم جا رہے ہیں آؤٹنگ ہوگی جی فلاں جگہ باہر بیٹھ کے بات کریں گے، اور جب باہر بیٹھتے ہیں تو کھانے دسترخوان پروٹوکول پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے. بندہ کہتا ہے سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی اتنی ڈش اتنا پروٹوکول کیوں ہوتا ہے کہ جس سے ہم نے اپنی بات کرنی ہے ایڈوانس وہ بندہ تسلیم کر جائے کہ یہ بندہ عزت دے رہا ہے. ریڈ کارپیٹ پروٹوکول سنتے ہیں بچوں کے لیے پھول پکڑائے جا رہے ہیں اور جو گندے قسم کے سوچ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو گند بنا کے لوگ پیش کرتے ہیں. میرے بھائی دعوت کا کام اس کے اندر سب سے اہم آئٹم یہ ہے بس بندہ ہونا چاہیے یعنی انسان. اس کو جب آپ نے دعوت دینی ہے وہ نہ مان جائے کہ یار یہ بندہ اندر سے میرے ساتھ یار اس کو مجھے سمجھانا بھی آتا ہے. جب ہم کریں گے بندے کو متاثر، یہ میں معذرت سے بات کرنے لگا دعوت میں 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ میں آپ کو متاثر کروں اور آپ بعد میں کہیں بلے بلے کو تقریر کر چھڑی ہونے اچھا کیا ہوتے چلو جو بھی انہیں کیا لیکن بلے بلے کو تقریر کر بھائی آخیا کہ یہ نہ اسی ڈانس کرنے والے ہیں نہ اسی اندر کوئی دکھتا مارنے والے ہیں. ہمارا مسئلہ کوئی ایشو سمجھانا تھا اور جب میں نے سمجھانا ہے طریقہ اور ہوگا، جب میں نے متاثر کرنا ہے تو میرا رویہ اور ہوگا. تو دعوت میں متاثر کرنے سے زیادہ سمجھانا مقصد ہونا چاہیے. اس لیے بندے کو دل سے عزت دینا اور سمجھ لینا کہ ایک بندہ اگر میرے ذریعے ہدایت یافتہ ہو گیا. آپ کو میں مثال دیتا ہوں تھوڑی عجیب سی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی تیرے ذریعے اگر ایک بندہ بھی ہدایت یافتہ ہو جائے یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی. سرخ اونٹوں سے اب سرخ اونٹ اس دور کے بہترین لگژری بھی قیمتی ترین بھی سوال ایسے سمجھنے آج کل تو عام سادہ اونٹ 3 لاکھ روپے کا ملا بالکل معمولی. تو میں کہتا ہوں اس طرح کے اونٹ کو سمجھنے آج کی اسپیشل سواری چلے میں بڑا لو لیول پر بات کرتا. اگر آپ کو کوئی یہ سمجھا دے جے یہ بندہ تیری گل سمجھ گیا تے روپیہ 5 لاکھ تیرا اتنی کی بات میں لمبی بات نہیں کرتی کہ اگر یہ بندہ تیری بات سمجھ گیا تو 5 لاکھ کا تو مالک بنے. پھر ہم ایڑی چوٹی کا زور جو کچھ ہم سے ہو سکے گا بہتر سے بہتر پرفارمنس دے کے اس کو متاثر کرنے کی کوشش کریں گے لیکن یار کسی طرح روپیہ 5 لاکھ کے ہاتھ پائے یہ بات. اور اگر وہ بندہ ہدایت یافتہ ہو جائے تو 5 لاکھ کی تو ویلیو کوئی نہیں، اس کی نسلیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. تو ہم نے یہ دیکھنا کہ اتنی لمبی انویسٹمنٹ ہم کرنے جا رہے ہیں، اتنا لمبا ہم فائدہ لینے جا رہے ہیں، تو یار اگلے سے ایسے بات کرو اگلا مانے کہ یار یہ میرا خیر تھا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فن یہ بھی تھا وہ سماعت کرنے کے بہت بڑے ماہر. سماعت یہ قصور ہوتا ہے کہ اگر آپ اچھا سن نہیں سکتے
آپ اچھا سمجھ نہیں سکتے، جب اچھا سمجھ نہیں سکتے تو اچھا بول بھی نہیں سکتے۔ ایک عام سی عورت ہے، معاشرہ کہتا ہے کہ کسی بیچاری کا شاید ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں، وہ ہاتھ پکڑتی آپ کا، کہتے میں نے بات سنا، دور لے گئی، 2 منٹ کی بات نہیں سنائی، ٹھیک ٹھاک بھی بات سنائی، اور اللہ کے نبی بات ایسے سن رہے ہیں جیسے بڑی کوئی خاص بات ہے۔ اس عورت کو آپ نے محسوس ہی نہیں کروایا اچھا ہم گل بھی کروا چھوڑا، مینوں نہیں تہاڈی گل دی سمجھ آؤندی۔ ہماری کمزوری ہے، میں کسی کی بات نہیں کرتا، خود میں بعض بات کو بندہ فون پر 10 دفعہ کوئی بات کر دیتا ہے، بندہ کہتا ہے یار سمجھ آ گئی، آپ چاہتے کی ہو، کرتے ہیں نا ہم، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین سننے والے ہیں۔ جتنا کوئی اچھا سننے والا ہوگا اتنا وہ اچھا سمجھنے والا ہوگا، اور وہ امید ہے کہ اتنا وہ اچھا سمجھا بھی سکے۔ جب ہم نے سننا ہی نہیں، آپ دیکھتے ہیں ہماری مجلسوں میں بندہ بات کر رہا ہے، 5 بندے بیٹھے، ہر بندہ نا نوٹ کر کے بیٹھا ہے کہ یہ گل ادھ جانی تو میں وچ فائر کروں، چلتا کہ نہیں چلتا؟ یہ ادب ہے کہ بے ادبی، اور بھائی اس کی بات تو پوری ہونے دیں۔ جب ہم اس کی بات ایک ادھر سے اپنی بات کو نقشے کی طرح اندر داخل کر رہے ہیں، اس کی تھوڑی سی چلی ہے کہ میں ادھر سے مسائل فائر وہ بندہ آتا ہے بھائی کہنا کنوں سمجھان دیں۔ یہ ہمارا وہ کہنے کے لیے فیلئر ہے کہ جس میں ہم اچھا سننے والے، آپ دیکھتے ہیں میسج کئی لوگ سنتے ہیں اس میں سپیڈ ہے، ٹھیک ہے 1.5 بھی ہے، 2 نمبر پر آ جائے اس کی بڑی سپیڈ ہوتی ہے، اچھا انڈیا سے ماشاءاللہ باہر انہوں 2 دی سپیڈ تے لا کے ساتھ بڑی سننے ہیں، یہ نہیں ہر نہیں سمجھتے۔ مقصد کیا ہے بھائی؟ آپ اس کو 1 نمبر پر رکھ کے آرام سے سن لیں، 7 دفعہ جو سن لیں، اور جلدی میں سنا گیا میسج آپ کو پتہ ہی نہیں۔ ہمارا اجتماع ہوتا تھا تو اس پر پٹی سی حل کرنا ہوتا ہے، بڑی پرانی بات ہے، 90 کی جو دہائی تھی، تو ہمارا ایک مسئول صاحب وہ نا نیچے جا کے فون سنتا، کسی کے پاس ایکسٹینشن وغیرہ لگی، تو جلدی سے نا کسی بھائی نے اوپر سے کسی نے کہا کہ اجتماع کے لیے 5 کٹے چاہیے، اجتماع کے لیے 5 کٹے آتے ہیں، چمنٹا کو علاقہ تھا، تو ہفتہ 10 دن گزرے، اس نے کافی کر لی کہ بھئی یہ چاہیے۔ 5-7 دن بعد اوپر سے فون آیا، ہاں بھائی تو ہم نے کام کیا سی وہ بھی کیتا، تو جو ذمہ دار تھا میں حالانکہ اس نے بی ایس سی کی، وہ کہتا ہاں جی میں کرنا پہ تساں یہ کننا کو یا سا دسو تساں کہیں 5 کتے چاہیے نہیں تو ہی لاکھ کرن دے بھائی کتے ہم کتھوں منگے نے سی کٹے گئے، وہ لکھن والے نے نہیں سمجھ آ لکھ کے انہوں وہ تو پڑھے لکھے دی لکھائی خواہش لائی ہوئی، وہ کتے پڑھ رہے ہیں اوپر والے کٹے مانگ رہے ہیں۔ یہ جو ہمارا تیزی والا کام ہے، یہ معمولی سے تبدیلی کے ساتھ جو ہم جملہ سنتے ہیں نا کہ ہم دعا لکھتے رہے وہ دگا پڑھتے رہے، ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا، نقطہ ایک ہی ہوتا ہے لیکن واقعی بڑی حیثیت بدل جاتی ہے۔ اس لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے پیغام کو اچھے سے اچھے طریقے سے کنوے کریں، جس میں انسانوں کا ادب یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ جتنا آپ ادب کر کے بات کریں گے اتنا سمجھ لیں کہ آپ اپنا پیغام اچھا سمجھا سکیں گے۔ نفرت انگیز اسٹائل کے ساتھ آپ پیغام سمجھا نہیں رہے ہوتے، منوا رہے ہوتے ہیں، اور جب لفظ ہدایت ہے تو ہمارے بس میں نہیں، ہمارا کام وما علینا الا البلاغ، ہم نے بھی پہنچا دیا، دونوں میں اتارنا تھا، لیکن ہمارا یہ جو اسٹائل ہے نا کہ باہر سے ایک بندہ آ رہا ہے ہمارا رشتہ دار، ایک ٹھیک ہے کہ ہم کہیں آئیے یہ میرے بچوں کا ماموں ہے، چلو کوئی بیچارہ عزت نال آ جائے تے ہلے وہ دروازے چاہیے تے دوجا طریقہ ساڑا ہے لانگا اے جی ماشاءاللہ ساڑا جی میرا انہیں کالی کھانا ہے آ کے ساڑے سے یہ سارے کہنے لگنے ہیں، اتنی کہ چینج کے ساتھ یا بندے کو مجلس میں بٹھا لیں گے یا وہ کہے گا میں آیا نہیں میرا وضو کر کے، ہم نے تو وضو کا ٹوٹ گیا جڑا سے ماشاءاللہ اچھا سلوک رکھ گیا، لیکن عام سادہ لوگ بھی بعض اوقات بات بڑے طریقے سے کر جاتے ہیں۔ میں اپنی مثال دے کے بات ختم کرنے لگا ہوں، کہتے ہیں کسی چودھری نے نا کھانا پکایا تو کھانے میں نا دیکھا کہ بندے زیادہ آ گئے، تو ساتھ میں کوئی وزیر تھا نکما مشیر، اس نے کہا کہ انج کرو کہ نمک بہا سارا ساشا تھوڑا تھوڑا لوگ چکھن کے دے اٹھی جان کے تہاڈا بھی لنگ بچ جائے، انہوں نے کوئی نمک نوا بس واشڑا، وہاں کوئی گفتگو کا ماہر تھا تو انہوں نے بھی کدا لقمہ لایا نہیں، وہاں بھی آئی ہو گیا کہ بھائی یہ لگتا ہے نمک سے چاول پر۔ بعد میں جب مجلس بیٹھی تو اب چودھری صاحب اس چکر میں ہے کہ عزت بچے
تو وہ بندہ آ گیا باہر تھا بات کرنے کا, کہنے لگا بلے بلے چوری نے کوئی کمال کا اتنا خرچ, اچھا انہیں تو کہنا اتنا خرچ, چوری دے کاتے کھڑے ہو گئے, لگی عزت میرا, لیکن انہیں ہن گھیر لانا سی نا ریورس, آندا ہے اتنا خرچ کیتا 2 لاکھ دا تے نمک ہی پا چھڑیا, کیا گیا پیغام بھی دے گیا, تھوڑا سا یوٹیوب لے کے بات بھی کر گیا. میں نہیں چاہتا کہ ہم تنقید بھی اس طرح کریں کہ اگلے کی بےزتی ہو جائے. دعوت کا کام پروٹوکول مانتا ہے, آپ اپنے آپ کو سننے والے کی جگہ پر رکھیں, جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی ساری دنیا اپنے لیے پسند کرتی ہے. ہم ایک سوسائٹی کے لوگ ہیں, دین کے داعی لوگوں کو بھی چاہیے, سننے سنانے والوں کو بھی چاہیے کہ جتنا ہم ایک کمیونٹی کے لوگ آپس میں برابر سے رہ کے کام کریں گے, بات کریں گے, اتنا امید ہے کہ ہماری باتوں کی سمجھ انشاءاللہ صحیح آ جائے گی. جب ہم اس طریقے سے بات کریں گے کہ میں اللہ کا شکر بخشوایا کہ اے سارے دوست بیٹھے ہیں, تو میری کوشش ہے کہ کسی بھی بخش کسوں کسی طرح کہ میں سہار کرنا ہے تھوڑے اوپر تھوڑا جا. جب یہ میری تقریر ہوگی, یہ تکبر اور جہالت کا ایک بڑا مرکب ہے, ایسا نہیں ہے. ہر کسی کا اللہ کوئی پتہ ہے کون کتنا نیک ہے, اللہ سب کی نیکیوں میں اضافہ کرے, لیکن ہمیشہ عاجزی میں رہ کے شیئرنگ کے نام پر استاد بننے کے چکروں میں نہیں. ہم سب ایک چیز کے لوگ ہیں یار, یہ چند چیزیں ہیں, کچھ مجھے فائدہ دیں گے, کچھ آپ کو فائدہ دیں گے. ان پر انشاءاللہ آپ قرآن و حدیث کو پڑھیں. نبوی اسلوب دعوت وہ میں سمجھتا ہوں اس دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے. جس طرح کہتے ہیں نا ہماری ذمہ داری ہے قرآن و حدیث کی مطلب دلائل کے ساتھ بات کریں, اسی طرح ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو دعوتی اسلوب ہے اس کو بھی قرآن و سنت کے جتنا مطابق کریں گے انشاءاللہ اتنے نتائج ہیں زیادہ. میں نے آ کر میں بس شعیب بھائی نے یاد کروایا, میں اعلان کر دوں, ہمارے پاس سیالکوٹ میں ایک خواتین کا کورس ہم نے 1 سال کا رکھا ہے, اور اس کورس کو انشاءاللہ 17 قسم کے کورس ہم نے اس میں جمع کیے ہیں, اور ہماری کوشش ہے کہ وہ 1 سال میں کتنا جامع قسم کا کورس ہو جائے, جو فی الوقت شاید شرعی کے مطابق پاکستان میں کوئی بھی ادارہ یک وقت اتنے کورسز نہیں کروا رہا. دین پلس سکلز ہے, یہ دونوں چیزیں ہم نے جمع کی ہیں. 1 سال کا کورس ہے, ہاسٹل ہمارے پاس ہے, تو انشاءاللہ میری یہ بھی دعوت ہے, ہم تو پاکستان سطح پر دعوت دے رہے ہیں کہ لوگ آئیں اور اس کا فائدہ اٹھائیں. اسی طرح ایک کورس ہمارا پبلک ڈیلنگ کا ہے, جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہم لوگوں کے سامنے رکھیں گے کہ لوگوں کے ساتھ کوئی چیزیں ہوتی ہیں, ایک ریلیشن شپ کہ ہمارا جو تعلق ہے یہ مضبوط کیسے ہوتا ہے, کمزور کیسے ہوتا ہے. دوسرا کمیونیکیشن ہے کہ ہم نے اپنی بات لوگوں کے ساتھ کیسے کرنی ہے. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کو سب سے زیادہ متاثر کیا اور تبدیل کیا, ہم وہاں سے نسخے نکال کے انشاءاللہ اس کو اس میں کروانے جا رہے ہیں. اور اس کی بھی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس میں بھی آن لائن شامل ہو سکتے ہیں. جو میرا پیج ہے احسان اللہ منصور کے نام سے ای کے ساتھ وہاں آئیں گے, وہاں پوسٹر بھی ہے, لنک بھی ہے, اس لنک پر آپ کلک کریں گے تو فارم کھل جائے گا, آپ اس کو فل کر کے تو ہمارے پاس آپ انشاءاللہ آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا. اور یہ 10 اکتوبر سے ہم شروع کر رہے ہیں, اور 15 دن کا یہ پارٹ 1 ہے کورس کا. انشاءاللہ یہ لمبا چلے گا, لیکن 15 دن کی پہلے ہم ایک ورکشاپ رکھ رہے ہیں. رات 9 بجے سے لے کے 9:30 بجے تک 35 منٹ کی ہماری کلاس ہے, تو آپ آن لائن اپنے گھروں میں اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم.